اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38۔ یہ ہے 38 اور 39 جو کہ اگلے پیج پر ہے، یعنی 38 اینڈ 39۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور شیئر بھی کریں۔ جتنا شیئر کریں گے اور زیادہ لوگ دیکھیں گے تو اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق، اور چور یعنی چوری کرنے والا آدمی، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا، پس کاٹ دیے جائیں، ایدیہما، ہاتھ ان کے، جزاءً، سزا ہے، بما، بسبب، کسباً، جو کمایا انہوں نے، نکالاً، عبرت ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے، بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کے بارے میں بتایا۔ ڈاکو ڈکیتی والے کے بارے میں تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پچھلی آیتوں میں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے، تو زمین میں فساد پھیلانے والے ڈاکو بھی اس میں آتے ہیں اس زمن میں، تو اس کی سزا تو اس آیت میں بتائی گئی تھی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے پچھلے سبق میں۔ اب جو ہے چور کی سزا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چور اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اس کی سزا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت لیں۔ اور یہ سزا جو دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو ہے نافذ ہوئی ہے یہ سزا، تو یہ جو مال چوری ہوا ہے اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ سزا جو ہے یہ اس کے عمل کی سزا ہے، جو چوری کرنے والے نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس کو عبرت ہو جائے اور وہ پھر اس طرح کی چوری نہ کریں۔ جہاں کہیں بھی اس حد کو، اس سزا کو جاری کیا گیا ہے اور یہ سزا دی گئی ہے، تو جب 2-4 بندوں کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے تو اس کے بعد چوری کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس شہر میں، اس ملک میں پھر کبھی بھی چوری نہیں ہوتی جب 2-3 بندوں کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو عبرت کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کی چوری کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا جب ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نافذ کی گئی سزا، جس میں حکمت ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ دوسرے جو ہے پھر وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ لیکن آج کل بہت سے تہذیب یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، تو وہ اس قسم کی سزا کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں۔ لیکن چوری کرنا اگر ان صاحبوں کے نزدیک کوئی مہذب عمل نہیں ہے، کوئی مہذب کام نہیں ہے، تو پھر یقیناً آپ کی مہذب سزا اس غیر مہذب حرکت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔
یعنی جو مہذب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے وحشیانہ ہے، تو ان کی اگر کوئی مہذب سزا ہے تو وہ مہذب سزا جو ہے وہ اس حرکت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ مہذب لوگ چوری کو مہذب نہیں کہتے، مہذب عمل نہیں کہتے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ سخت سزا اچھی ثابت ہوتی ہے تاکہ یہ عمل روکا جائے، یہ عمل روکا جائے، اس کے بغیر یہ عمل رک نہیں سکتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سے ہلکی سزا تو نہ قرآن مجید میں کہیں پر ہے اور نہ ہی عہد نبوت میں پیغمبر علیہ السلام کے عہد میں کبھی تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں کہیں اس کی مثال پائی گئی۔ تو کیسے اس سے کم کی سزا ہم سوچ لیں؟ اس سے کم کی سزا ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی نافذ کردہ سزا ہے۔ ایک ملحد میں نے ایک بہت پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں، بہت پہلے اس سزا کے، اس چوری کے اس سزا پر یہ شبہ کیا تھا کہ جب شریعت نے ایک ہاتھ کی دید جو ہے وہ 500 دینار رکھی ہے، تو اتنا قیمتی ہاتھ جس کے کٹنے پر 500 دینار واجب ہوں، تو 10 روپے کی چوری پر کسی طرح کس کا ہاتھ اگر کاٹا جا سکتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ملحد نے اس طرح کا شبہ کیا، تو ایک عالم نے اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ کیا خوب جواب دیا! اس نے کہا کہ جب ہاتھ امین تھا، یعنی سچا تھا اور اچھے کام کر رہا تھا، بھلا کام کر رہا تھا، تو وہ قیمتی تھا۔ جب اس نے چوری کر دی تو وہ خیانت دار ہو گیا، وہ ہاتھ جو ہے برا ہو گیا، تو وہ ذلیل ہوا، اب اس کا کاٹنا ضروری ہوا۔ تو اس نے زبردست جواب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبرت ہو لوگوں کے لیے۔ تو اب اگر جو اللہ ہمارا غالب ہے ہر چیز پر، چونکہ غالب ہے اس لیے اسے حق ہے، اور ہر چیز پر چونکہ وہ غالب ہے تو اسے حق ہے کہ جو سزا وہ دے، جو قانون وہ فائز کریں، تو اس پر ہم چوں چرا کیے بغیر، کوئی جو ہے انکار، کوئی تعویل کیے بغیر اس پر ہم عمل کریں، اس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ حکمت والا ہے تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محض اپنے اختیار کے پیچھے، اپنے قادر ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا قانون بے موقع نافذ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہمارا پروردگار اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے کمزور بندوں کے مالوں کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام اگر نہ کر سکے تو یہ تو اس کے عزت کے خلاف ہے۔ وہ اپنے کمزور بندوں کی عزت کا جو ہے خیال رکھتا ہے، اس لیے اس طرح کے قانون اس نے نافذ کیے ہیں، نہ کہ اپنے جو ہے اپنی زور کے ذریعے اور اپنے قادر ہونے کی وجہ سے ایسے سزائیں نافذ کیے، بلکہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے وہ غالب ہے، تو وہ یہ اس کے عزت کے خلاف ہے کہ اگر وہ اس طرح کی اپنے بندوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں کے لیے، اپنے شریف بندوں کے لیے یہ سزا نافذ کی ہے کہ جو چوری کرنے والے ہیں اور جو زبردستی کرنے والے ہیں، جو دھوکہ کرنے والے ہیں،
تو ان کے لیے یہ سزا جو ہے، چور کے لیے یہ سزا نافذ کیے کہ آئندہ کوئی چور اس طرح کی چوری نہ کرے، کوئی بھی چوری نہ کرے، اور وہ جو ہے اس طرح کی ہمت بھی نہ کرے جب یہ ہاتھ کاٹنا دیکھ لیں اور سوچ لے کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اچھا، اب اگلی آیت ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن، پس جو کوئی تابا، توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، بعد اپنے ظلم کے، من کے تابہ میننگ توبہ، فمن پس جو کوئی، من کے میننگ ہے جو کوئی، تابہ کے میننگ ہے توبہ، من کے میننگ ہے سے، بعدہ کے میننگ ہے بعد میں، ظلم ہی گناہ، ظلم گناہ ہی اس کے، جو کوئی توبہ کرے اس بعد اس کے گناہ کرنے کے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کریں، یعنی اصلاح کا مطلب آگے وہ گناہ دوبارہ نہ کریں اور اچھے کام کریں، تو پس فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کریں، اب ادھر سے ہیں کہ جو توبہ کریں، جو گناہ کر کے پھر اگر وہ ٹھیک ہو، جس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چوری کا مال جو اس نے لیا ہے وہ اپنے مالک کو واپس کریں اور توبہ کریں، توبہ کر کے، اور جو اب مال اس نے چوری کیا تھا وہ اس کے مالک کو واپس کریں یا اس سے معاف کروائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اور جسے اپنے حکمت اور عدل کے موافق یا مطابق سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے، وہ زبردست حکمت والا اور علم والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ بس آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح یہ مہذب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو مہذب کہہ کر، تو یہ ان کی نافرمانی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس طرح کے اعمال سے بچے رہیں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، میری استانی آپی جان کو، میں ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، میرے بھابھیوں نندوں کو، یا اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کی زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم لا علم ہیں، ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دینا، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم